اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بھوک کا قصہ، تیسرا حصہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہمیں قریش کے ایک تجارتی قافلے کے مقابلے کے لیے بھیجا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر بنایا، اور آپ نے ہمیں کھجوروں کی ایک زنبیل توشے کے طور پر دی۔ آپ کو اس زنبیل کے علاوہ ہمارے لیے اور کوئی توشہ نہ ملا، اس لیے حضرت ابو عبیدہ میں ایک ایک کھجور دیتے۔ حضرت جابر کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ لوگ ایک کھجور کا کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، ہم ایک کھجور کو ایسے چوستے تھے جیسے بچہ دودھ چوستا ہے، اور اوپر سے ہم پانی پی لیا کرتے تھے تاکہ وہ کھجور ہمیں صبح سے رات تک کافی ہو جائے۔ ہم اپنی لاٹھی سے پتے جھاڑتے اور انہیں پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتے۔ آگے ایک پوری حدیث کا ذکر کیا گیا ہے۔ امام مالک اور بخاری و مسلم اور دوسرے لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ ان کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اس سفر میں صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 300 تھی۔ طبرانی نے اپنی روایت میں 600 سے زیادہ لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ ہیثمی حصہ 10 پیج نمبر 322۔ امام مالک کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، ایک کھجور کیا کام دیتی؟ انہوں نے کہا کہ جب وہ بھی ختم ہو گئی تب ہمیں اس کی قدر معلوم ہوئی۔ حضرت ابو خنیس غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ غزوہ تہامہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم عصفان پہنچے تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک نے ہمیں کمزور کر دیا، آپ ہمیں اجازت دیں ہم سواری کے جانور ذبح کر کے کھا لیں۔ آپ نے فرمایا، بہت اچھا، کھا لو۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا پتہ چلا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے لوگوں کو سواری کے جانور ذبح کرنے کا حکم دے دیا، اس طرح تو سواریاں ختم ہو جائیں گی، تو لوگ پھر کس پر سوار ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، اے ابن خطاب، پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ ان کے توشے میں جتنا بچا ہوا ہے وہ سب آپ کی خدمت میں لے آئیں، پھر آپ اس سارے کو ایک برتن میں جمع کریں اور آپ پھر مسلمانوں کے لیے اللہ سے برکت کی دعا کریں۔ اس لیے آپ نے لوگوں کو اسی بات کا حکم دے دیا۔ سب نے اپنے بچے ہوئے توشے کو ایک برتن میں ڈال دیا، پھر آپ نے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائی، پھر آپ نے فرمایا، تم اپنے اپنے برتن لے آؤ۔ چنانچہ ہر آدمی نے اس میں سے اپنا برتن بھر لیا۔ آگے ایک پوری حدیث کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہیثمی حصہ 8 پیج نمبر 303۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن سامنے آ گیا ہے، ان کے پاس کھانے کا خوب سامان ہے، اس وجہ سے ان کے پیٹ تو بھرے ہوئے ہیں اور ہم لوگ بھوکے ہیں۔ اس پر انصار نے کہا، کیا ہم اپنے اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو نہ کھلا دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کے پاس جو کچھ بچا ہوا کھانا ہے وہ اسے لے آئے۔ چنانچہ لوگ لانے لگے، کوئی ایک مد لاتا، کوئی ایک سا لاتا۔ ایک مد تقریباً 14 چٹانک کا ہوتا ہے اور ایک سا 3.25 سیر کا ہوتا ہے۔ ساری فوج کے پاس سے تقریباً 20 سا سے کچھ زیادہ کھانے کا سامان جمع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک طرف بیٹھ کر برکت کی دعا فرمائی، پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں سے آرام سے لیتے جاؤ اور لوٹ مار نہ مچاؤ۔ چنانچہ ہر آدمی اپنی زنبیل میں اور اپنی بوری میں ڈال کر لے جانے لگا، اور انہوں نے اپنے تمام برتن بھر لیے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے اپنی آستین میں گرہ لگا کر اس کو بھر لیا۔ اس زمانے میں آستین بڑی ہوتی تھی۔ جب سب لے جا چکے تو کھانا جو کا تیوں اسی طرح تھا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ بھی سچے دل سے اس کلمے کو پڑھے گا اور اسے لے کر اللہ کے یہاں حاضر ہوگا، اللہ آگ کی گرمی سے اسے ضرور بچا لیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.